الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کی خباثتیں، یہود کی عہد شکنی، مسلمانوں کی ثابت قدمی، اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور بہت کچھ چیزیں سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر تمام غزوات اور خصوصاً یہ غزوہ احزاب چونکہ مدینہ منورہ کے اندر ہی لڑی گئی تھی، اگرچہ خیر نوبت تو دو بدو لڑائی کی تو نہیں آئی تھی، لیکن کفار حملہ آور تو ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ لڑی گئی اور وہ تو لڑ گئے، اللہ نے ان کو مار بگایا۔ تو اس صورتحال میں منافقین اپنے نفاق میں رہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جن کو نصیب نہ ہو تو وہ اتنی ساری نعمتوں میں بھی محروم بن کے نکل جاتے، خالی ہاتھ چلے جاتے۔ کہاں کہاں سے لوگ آ کر مسلمان ہو رہے ہیں، کہاں کہاں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے، مگر یہ لوگ یہی چراغ تلے اندھیرے میں۔ فرمایا یہ باتیں چھوڑو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ منافقین سے، یہود سے، مشرکین سے، منافقین قریش، آپ کے عہد طیبہ بعد والے، قرنوں کے بعد، ہزاروں سال بعد والوں کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ طرز زندگی سے متعلق اگر بہترین ماڈل اور نمونہ چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں یہی ہوا۔ اگلے آیت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس انسان کے لیے جس کو اللہ رب العزت سے رحمت کی امید ہے، جو اللہ کے رحمتوں کا طلبگار ہے، اللہ رب العزت کے رحمتوں کا متمنی ہے، ان کے لیے نمونہ۔ والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن سے متعلق جن کی ایمان اور یقین ہے اور تیاری ہے، ان کو پتہ ہے قیامت آ کر رہے گی، حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب خالی حساب و کتاب تک نہیں، ان کے اعمال کے مطابق ہر ایک کو اپنے کارکردگی کا صلہ اور اس کی قیمت ملے گی۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا امید، قیامت کے دن سرخ روئی اور سرفرازی کا ارادہ اور امید، ان کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ذکر اللہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر چکے۔ اللہ کے ذکر کا اصل معنی یہ ہے کہ اس کے احکامات پر چلے، اس کے حکم اور شریعت نہ بھولے، اس کی وحدانیت کو ذہن میں رکھے، اس کے ہر حکم پر عمل کرے، اور اس کی نشانی خالی اوقات میں
تسبیح و تحلیل اور درود شریف اور کلمہ طیبہ کا ذکر. صرف لا الہ الا اللہ کہنا ذکر نہیں ہے. ذکر کا معنی یاد دہانی، یاد آنا، یاد کرنا. یاد کرنے کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کی تمام حقوق اور واجبات بھی یاد کرنا. ان کے لیے فرمایا لقد کان، طے شدہ بات ہے کہ یہ بہترین نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو لے لو. غزوہ خندق میں اللہ نے تم لوگوں کو کامیابی دے دی، اس امت کو اللہ رب العزت نے عظمت دے دی. تو امت کو چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب اس امت کو چاہیے کہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جائے. اور نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی باتیں اتنی حد تک. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ